آئیے آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کوالالمپور برڈ پارک۔ کوالالمپور برڈ پارک کو تومان پورانگ کوالالمپور بھی کہا جاتا ہے۔ اس پارک کی داخلہ فیس بڑوں کے لیے 85 ملیشین رنگت ہے اور بچوں کے لیے 60 ملیشین رنگت۔ یہ پارک صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ کوالالمپور برڈ پارک ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں واقع ایک مشہور ماحولیاتی اور سیاحتی مقام ہے۔ یہ پارک پردانا بوٹینیکل گارڈنز کے دائیں جانب واقع ہے، جو مرکزی شہر سے تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ کوالالمپور برڈ پارک کو 1991 میں قائم کیا گیا تھا اور آج یہ دنیا کا سب سے بڑا کور شدہ پارک سمجھا جاتا ہے۔ یہ پارک تقریباً 21 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں 200 سے زائد اقسام کے 3000 سے زائد مقامی اور غیر ملکی پرندے موجود ہیں۔ فری فلائٹ ماحول میں پرندے قدرتی طور پر گھونسلے بناتے ہیں اور افزائش کرتے ہیں، جو اس پارک کی نمایاں خصوصیت ہے۔ کوالالمپور برڈ پارک میں مختلف قسم کی سرگرمیاں منعقد ہوتی ہیں۔ خوبصورت پرندوں کی نمائش، تعلیمی سرگرمیاں، روزمرہ برڈ شوز، مختلف پرندوں کو خوراک دینے کے مختلف اوقات مقرر ہیں۔ کوالالمپور برڈ پارک کو 4 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر زون میں مختلف پرندوں کی اقسام ہیں۔ زون 1 اور 2 میں پرندے آزادانہ طور پر اڑتے ہیں، جو ان کے قدرتی مسکن کی عکاسی کرتے ہیں۔ زون 3 ہارن بلز کے لیے مخصوص ہے، جبکہ زون 4 میں طوطے، شتر مرغ اور دیگر پرندے علیحدہ علیحدہ پنجرے اور چھوٹے کورڈ شدہ ایریا میں رہتے ہیں، قدرتی مسکن کی عکاسی کرتے ہیں۔ زون 4 میں پرندوں کو الگ الگ پنجروں میں اور چھوٹے کور شدہ ایریا میں رکھا گیا ہے۔ فلیمنگوز لمبی ٹانگوں اور گردن والے خوبصورت گلابی رنگ کے پرندے ہوتے ہیں۔ کوالالمپور برڈ پارک میں ان کے لیے فلیمنگو پونڈ بنایا گیا ہے، جہاں یہ پرندے آزاد گھومتے ہیں اور پانی میں چہل قدمی کرتے ہیں۔ فلیمنگوز کو زیادہ تر پانی کے کنارے یا تالابوں میں رہنا پسند ہے۔ ان کی خوراک میں چھوٹے جھینگے، ایلجی اور پانی کے چھوٹے کیڑے شامل ہوتے ہیں۔ یہ بہت پرامن اور دلکش پرندے ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ آپ ان پرندوں کو بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ فلیمنگوز کے گرد پرسکون ماحول اور خوبصورت نظارے موجود ہوتے ہیں۔ کیٹل ایگریٹ۔ کیٹل ایگریٹ ایک سفید رنگ کا پرندہ ہے جو اکثر مویشیوں جیسے گائے، بھینسوں اور بکریوں کے آس پاس نظر آتا ہے۔ یہ پرندہ بنیادی طور پر کیڑے مکوڑے جو مویشیوں کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ کھاتا ہے۔ یہ پرندہ عام طور پر سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ افزائش نسل کے موسم میں اس کے سر، سینے اور کمر پر ہلکے سنہری پر نکل آتے ہیں۔ یہ پرندہ کھلے میدانوں، کھیتوں اور چراگاہوں میں رہتا ہے۔ یہ پرندہ کیڑوں کو کھا کر کسانوں کی مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ فصلوں کے نقصان دہ کیڑوں کو کم کرتا ہے۔ ماحولیاتی نظام میں توازن برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ پرندہ ایشیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ کے کئی حصوں میں پایا جاتا ہے۔ گرے کراؤنڈ کرین ایک خوبصورت اور منفرد پرندہ ہے جو افریقہ کے کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے۔
اس پرندے کا جسم زیادہ تر سرمئی رنگ کا ہوتا ہے، جبکہ اس کے سر پر سنہری یا پیلے رنگ کا تاج ہوتا ہے جو اس کی پہچان منفرد کرتا ہے۔ یہ پرندہ تیلابوں، دلدلی علاقوں اور کھلے میدانوں میں رہتا ہے۔ اس کی خوراک میں بیج، کیڑے مکوڑے، چھوٹے جانور، مینڈک اور سبز پودے شامل ہوتے ہیں۔ یہ پرندہ زمین پر چلنے کے دوران خوراک تلاش کرتا ہے۔ گرے کراؤن کرین اپنے گھونسلے عام طور پر دلدلی علاقوں میں بناتے ہیں۔ گرے کراؤن برڈ یوگینڈا کا قومی پرندہ بھی ہے اور یہ ملک کے پرچم اور قومی نشان پر بھی نظر آتا ہے۔ مور ایک خوبصورت اور رنگین پرندہ ہے جو اپنی دلکش دم اور منفرد آواز کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ پرندہ ایشیا اور افریقہ کے مختلف علاقوں میں پایا جاتا ہے اور بھارت کا قومی پرندہ ہے۔ نر مور کی دم لمبی اور رنگ برنگی ہوتی ہے، جبکہ مورنی کی دم چھوٹی اور ہلکے رنگ کی ہوتی ہے۔ مور کی خوراک میں اناج، سبزیاں، کیڑے مکوڑے، چونٹیاں، تتلیاں اور زہریلے سانپ شامل ہوتے ہیں۔ اگرچہ مور اڑ سکتا ہے، لیکن وہ زیادہ تر زمین پر رہنا پسند کرتا ہے اور خطرے کی صورت میں بھاگنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کی عمر اوسطاً 15 سے 20 سال ہوتی ہے۔ مور کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین پرندوں میں ہوتا ہے اور یہ مختلف ثقافتوں میں خوبصورتی، شان و شوکت اور روحانیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وکٹوریہ کراؤنڈ پجن یہ ایک خوبصورت اور نایاب کبوتر کی نسل ہے جو اپنے سر پر موجود خوبصورت تاج نما پروں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ عام کبوتروں کے مقابلے میں کافی بڑا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ عموماً نیلا مائل سرمئی ہوتا ہے۔ یہ زمین پر رہنے والا پرندہ ہے اور زیادہ تر بیج، پھل، کیڑے مکوڑے اور پودوں کے نرم حصے کھاتا ہے۔ یہ گھونسلے زمین یا درختوں کے نچلے حصوں میں بناتا ہے۔ جنگلات کی کٹائی اور غیر قانونی شکار کی وجہ سے اس کی آبادی کم ہو رہی ہے۔ یہ دنیا کے سب سے خوبصورت ترین کبوتروں میں شمار ہوتا ہے۔ سیکرڈ آئبس افریقہ اور جنوب وسطیٰ کے بعض علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس پرندے کا جسم زیادہ تر سفید ہوتا ہے، جبکہ سر، گردن، چونچ اور ٹانگیں سیاہ ہوتی ہیں۔ اس کی چونچ لمبی اور مڑی ہوئی ہوتی ہے اور سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، جو کیچڑ یا نرم زمین میں خوراک تلاش کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ خطرے کے وقت یہ پرندے شور مچاتے ہیں۔ یہ بیج، کیڑے، سبز پتے اور چھوٹے جانور کھاتے ہیں۔ یہ کیڑوں کو کھا کر فصلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ خاص طور پر سانپ کو دیکھ کے یہ شور مچاتے ہیں اور دیہی علاقوں میں یہ قدرتی چوکیدار کے طور پر رکھے جاتے ہیں۔ ہیلمٹڈ گنی فاؤل یہ افریقی نسل کا پرندہ ہے جو اب دنیا کے کئی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کا نام ہیلمٹڈ اس کے سر پر موجود سخت سینگ نما ساخت کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ پارک میں پرندوں کے لیے باہر سے کھانا لانے کی اجازت نہیں ہے، صرف پارک کی طرف سے فراہم کردہ خوراک ہی پرندوں کو دی جا سکتی ہے۔ یہ پارک پردانا بوٹینیکل گارڈنز، نیشنل مسجد اور اسلامی آرٹس میوزیم کے قریب واقع ہے۔
زون 3 ہارن بلز کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں ہارن بل ریسٹورانٹ بھی ہے جو ایک قدرتی ماحول میں کھانا کھانے کا منفرد تجربہ فراہم کرتا ہے۔ یہاں پرندے آپ کے قریب آ کر آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ آسٹرچ شتر مرغ دنیا کا سب سے بڑا اور تیز دوڑنے والا پرندہ ہے۔ یہ پرندہ افریقہ کے صحرائی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ آسٹرچ بنیادی طور پر پودوں، بیجوں اور چھوٹے کیڑوں پر مشتمل غذا کھاتا ہے۔ خطرے کی صورت میں شتر مرغ زمین پر لیٹ جاتا ہے یا تیز دوڑ کر فرار ہوتا ہے۔ اگر مجبور ہو جائے تو اپنے طاقتور پروں سے حملہ بھی کر سکتا ہے۔ زون 4 میں ایمفی تھیٹر، جہاں روزانہ 2 برڈ شوز منعقد ہوتے ہیں، بچوں کے لیے کھیل کا میدان، گفٹ شاپ اور ایک تعلیمی مرکز بھی موجود ہے، جہاں انکیوبیٹرز کے ذریعے انڈوں سے چوزے نکلتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ برڈ پارک ایک قدرتی ماحول میں پرندوں کے قریب سے مشاہدے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ برڈ پارک کوالالمپور میں قدرتی سرسبز مناظر، جھیلیں، مصنوعی 30 میٹر آبشار اور لیگون واقع ہیں۔ اس پارک کا مکمل ٹور تقریباً آپ 2 سے 3 گھنٹے میں کر سکتے ہیں۔
Sige, may